ملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ محبت اجازت دے تو خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام بالخصوص آج کی اس محفل کے قائد حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد احمد نقشبندی صاحب دامت ذلہ اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلالہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ خوبصورت اور پرخلوص محفل ذکر رسالت مآب انعقاد پذیر ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے محفل کو سجانے والے اور بزم میں آنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمانی پر فرمائے۔ آمین۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند ضروری گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کو محدثین کرام نے 3 مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ آمد مصطفیٰ کے پہلے مرحلے کو کہا جاتا ہے تخلیق محمدی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے ولادت محمدی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے بعثت محمدی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کی تخلیق، حضور علیہ السلام کی ولادت اور نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت۔ سبحان اللہ۔ تخلیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ عظیم الشان پہلو ہے کہ قرآن مقدس کی کوئی ایک بھی آیت یا ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک بھی حدیث مبارکہ اس وقت کا تعین نہیں کر سکی جس وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص وقت جاننا چاہے کہ نور مصطفیٰ کو وہ کون سا وقت تھا جب تخلیق کیا گیا، تو وقت کا تعین وہ ذخیرہ احادیث سے یا آیات قرآنی سے نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بڑی
واضح سی ہے کہ تعین وقت ہوتا ہے گردش مہر و ماہ سے، سورج اور چاند کی حرکت سے وقت کا تعین ہوتا ہے، اور یہ کیفیت تب کی ہے جب اللہ نے ابھی چاند اور سورج کو بھی تخلیق نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور آپ کے نور مبارک کو کب تخلیق کیا گیا؟ آپ علیہ السلام نے سمجھانے کی غرض سے صرف اتنا فرما دیا کہ یہ جان لو کہ ابھی وجود آدم مٹی اور پانی کے درمیانی حال میں موجود تھا کہ اس وقت بھی تمہارے محبوب کے سر پر نبوت کا تاج ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ وقت کیا ہے؟ وہ وقت ہم نہیں جانتے۔ اس وقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمارے محدود اذہان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے آقا نے فرما دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیانی حال میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اسے کہا جاتا ہے خلقت محمد، نور مصطفیٰ کی تخلیق۔ اس پر اتنی وضاحت کافی ہے۔ دوسرا حصہ کہلاتا ہے جسے میں نے قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرنا ہے، وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ تیسرے حصے پر بھی عرض کروں گا۔ دوسرا حصہ آمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہلواتا ہے ولادت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی ولادت۔ میں اور آپ آج تک میلاد سنتے آئے ہیں، آج تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں میلاد النبی کو سمجھنے کی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ چلیں گے تو سہولت ہو جائے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ یہ نور مصطفیٰ جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس چیز کو تشخص ملا، جس چیز کو تعین ملا، وہ نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ پیشانی آدم سے چلتا ہوا یہ نور محمدی منتقل ہوا ہے پیشانی ہاشم۔ ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک جملے پر آپ غور فرماتے جائیں گے۔ یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو جناب ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں گرامی آپ کا ہاشم نہیں تھا، ہاشم آپ کا لقب ہے۔ اس میں گرامی ہے آپ کا عمر، عین میم رے واو۔ نام آپ کا عمر ہے اور لقب آپ کا ہے ہاشم، اور ہاشم کا معنی ہے گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو بھگو کر لوگوں کو کھلانے والا۔ سبحان اللہ۔ کہاں کی کیفیت تھی مکہ مکرمہ کے اندر، تو سرکار ہاشم نے اپنے گھر سے اونٹ لیے اور انہیں ذبح کر کے انہیں پکا کر سالن بنا کر اس گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو بھگو کر سارے مکہ والوں کی دعوت کروا، تب سے آپ کا لقب پڑا ہے ہاشم۔ گوشت کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جسے بڑا شوق ہو خود کو ہاشمی کہلوانے کا، شوق سے کہلوائے، لیکن اسم با مسمہ بھی تو بنے نا۔ بے شک، بے شک۔ گوشت کھلانے والے کو ہاشمی کہتے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو سرکار ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ آپ نے متعدد شادیاں فرمائی مگر وہ نور منتقل نہ ہوا، ابھی بھی آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پریشانی کے عالم میں تذبذب کی کیفیت میں ایک دن صحن کعبہ میں تشریف لائے
اور دیوار کعبہ کے ساتھ لیٹے لیٹے رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا ولادت مصطفیٰ کے دوسرے مرحلے کو آپ ذہن میں رکھیں گے. سبحان اللہ. دیوار کعبہ کے ساتھ لیٹ کر عرض کرنے لگے کہ پروردگار عالم، یہ نور ایسے ہی میری پیشانی میں چمکتا رہے گا یا اس نور کی کوئی امینہ بھی ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملے گی؟ سبحان اللہ. مولا آج مجھے بتا کہ اس نور کی امینہ کون ہے تاکہ یہ نور منتقل ہو جائے. سبحان اللہ. دیوار کعبہ کے ساتھ سو گئے، صحن کعبہ میں سو گئے، حرم کعبہ میں محو استراحت ہوئے. جناب ہاشم خواب میں آپ کو بتایا کہ مدینہ منورہ کا علاقہ ہے اور قبیلہ ہے بنی مخزومہ. اس قبیلے کے سردار ہیں، نام ان کا بھی عمر ہے. بنی مخزومہ کے سردار جناب عمر کی بیٹی ہے جن کا اسم گرامی ہے سلمہ. آپ کا نکاح سلمہ نامی مقدس خاتون کے ساتھ ہوگا اور وہی اس نور کی امین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ساتھ ساتھ فرق بھی محسوس فرماتے ہیں. ہمارے رشتے والیاں کرواتی ہیں، ان کے رشتے کسر وحدت سے اور حدیب نور سے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بتا دیا گیا تو اٹھے اور پرجوش انداز میں سرکار ہاشم پہنچے اپنے بھائی مطلب کے پاس. گزارش تو کر چکا ہوں کہ آج تھوڑا تھوڑا میلاد کو سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اپنے برادر گرامی سرکار مطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، قبیلہ بنی مخزومہ کے سردار ہیں، راہبر ہیں، نام ہے ان کا عمر، علاقہ ہے یثرب کا مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہوں، اور ان کی صاحبزادی ہے جس میں گرامی ہے ان کا سلمہ، ان کے ساتھ میرا نکاح ہے. مجھے خواب کی حالت میں دکھایا اور بتایا گیا. سبحان اللہ. قافلہ تیار ہوا، اپنے بھائی سرکار مطلب کو جناب ہاشم کے ساتھ خواستگاری کا شرف حاصل ہوا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا. یہ قافلہ خیمہ زن ہوا، ہر کسی کا اپنا اپنا خیمہ تھا. سرکار ہاشم کا سرخ رنگ کا خیمہ سب سے جدا تھا کہ پیشانی میں جب نور ہی سب سے جدا. سبحان اللہ. جناب عمر کی خدمت میں پیغام پہنچایا گیا، آپ سے ملاقات کا وقت چاہیے. حاضر ہوئے تو تعارف کروایا، ہم اولاد ابراہیم ہیں، بقیت اسماعیل ہیں، قریش سے ہمارا تعلق ہے، بنو عدنان سے ہماری نسبت ہے، متولی کعبہ ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے ہاشم. خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا نکاح آپ کی صاحبزادی سلمہ کے ساتھ ہونے والا ہے. رشتہ مطلوب ہے آپ کی صاحبزادی کا، اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. عمر کہنے لگے اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر میں آپ کو نہ ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں. پوچھئے. بیٹی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بیٹی سلمہ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، متولی کعبہ ہے، شریف خاندان ہے، اولاد ابراہیم ہے، بقیت اسماعیل ہے، حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، ہاشم ان کا نام ہے، ساتھ ان کے بھائی مطلب ہیں. کسی خواب کے تحت آئے ہیں ہمارے پاس کہ آپ کے ساتھ ان کا رشتہ ہو رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بی بی سلمہ فرماتی ہیں بابا اس رب کی قسم جو کعبے کا رب ہے، جیسا خواب ہاشم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب مجھے بھی دکھایا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے بھی دکھایا گیا ہے، مجھے بھی بتایا گیا ہے اور مجھے بھی سجھایا گیا ہے کہ آپ کا نکاح بنو عدنان کے شہزادے ہاشم کے ساتھ ہونے والا ہے. میں ساتھ ساتھ مختصر بھی کرتا جاؤں تاکہ آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے. یہ نکاح ہوا سرکار ہاشم کا، آپ رکھتے جائیں، شکریہ. سرکار ہاشم کا نکاح ہوا ہے بی بی سلمہ کے ساتھ. وہ نور جو کبھی پیشانی ہاشم میں چمکتا تھا
وہ آج کل چمک رہا ہے بی بی سلمہ کے وجود مطہر کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آنا جانا لگا رہا سرکار ہاشم کا مکہ سے مدینہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ۔ زمانہ گزرا، ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ اس شہزادے کی پیشانی کے سامنے والے بال سفید تھے، سبحان اللہ۔ ماتھے کے بال سفید تھے۔ بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحم۔ سبحان اللہ۔ شیبہ کہتے ہیں بزرگ کو، اور ہم کہتے ہیں ایسا بزرگ جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اذان میں یہ بات ضرور تازہ ہو رہی ہوگی آہستہ۔ سبحان اللہ۔ پیشانی کے بال سفید تھے اس بچے کے، اور اس بچے کی بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحم۔ ایسا بزرگ بچہ، ایسا عظمت والا بچہ کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ زمانہ گزرتا رہا، سرکار ہاشم کبھی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے، کبھی اپنے سسرال مدینہ منورہ تشریف لے آتے۔ زمانہ گزرتا رہا، بچہ بڑا ہوتا رہا، بچے کی عمر ہوئی 7 سال۔ سبحان اللہ۔ یہ کہانی نہیں ہے، میلاد النبی کا سفر۔ سبحان اللہ۔ بچے کی عمر ہوئی 7 سال، جس کی پیشانی کے بال سفید تھے اور اس میں گرامی تھا شیبۃ الحم۔ 7 سال کی عمر میں سرکار ہاشم مدینہ منورہ سے اپنے گھر مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا وصال ہوا، کچھ عرصہ مزید گزرا، آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ ایک دن یہ بچہ شیبۃ الحم مدینہ منورہ کی گلی میں کھیل رہا ہے۔ ایک قافلہ گزرا، یہ دوڑے، قافلے کو جا کر روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ جا رہے ہیں۔ یہ 7 سال کا بچہ سوال کرتا ہے آج کل متولی کعبہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پہلے ہاشم تھے، اب ہاشم کے بھائی مطلب حاجیوں کی خدمت فرماتے ہیں، سبحان اور اللہ۔ مطلب ہے متولی کعبہ۔ یہ 7 سال کا بچہ قافلے والوں کو پیغام دیتا ہے اگر آپ کا قافلہ مکہ پہنچ جائے تو جا کر متولی کعبہ سے، اولاد ابراہیم سے، سلالت اسماعیل سے کہیے گا آپ کی 7 سال کی امانت مدینہ میں موجود ہے، آ کے لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ قافلہ پہنچا مکہ مکرمہ اور جا کر سرکار مطلب سے ملاقات کی اور کہا 7 سال کا بچہ تھا مطلب، پیشانی کے بال سفید تھے، مدینہ کی گلی میں کھیل رہا تھا، آگے دوڑ کر ہمیں روک کر آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کی 7 سال کی امانت مدینہ میں ہے، آ کر لے جائیں۔ اسی لمحے سرکار مطلب اونٹ پر سوار ہوئے، مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ اپنی بھابھی کے گھر پہنچے سبحان اللہ۔ اور بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بھابھی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس بچے کی جان کو یہاں کوئی خطرہ ہے کہ یہاں سے پیغام پہنچا ہے کہ بچے کو لے جائیں مکہ مکرمہ، اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے یہاں پر؟ تو بی بی سلمہ فرمانے لگی کہ مطلب میرے بھائی، وہ نور جو کبھی اس کے بابا ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ آج کل اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس نور میں شدت اتنی ہے کہ میں ماتھے کو کپڑے سے ڈھانپ کر بھی بھیجوں، پٹی باندھ کر بھی بھیجوں، پھر بھی وہ نور سرخ چھن کر کپڑے سے باہر نکل جاتا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کے یہودی، علاقے کے عیسائی، علاقے کے یہودی اس بچے کی جان کے در پہ ہیں، میں اس کی حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، اس بچے کو مہربانی کیجئے مدینہ سے اپنے گھر لے جائیے مکہ مکرمہ۔ سبحان سرکار اللہ۔ مطلب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بھتیجے شیبۃ الحم کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینہ منورہ سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ اس دور میں لوگ چھوٹے بچوں کو غلام بنا کر خریدا کرتے تھے خدمت کے لیے، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا غلام، اسے عربی زبان میں کہا جاتا تھا اب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ آپ کی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کی توجہ کا آپ کی امتحان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 سال کے اپنے بھتیجے کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینہ منورہ سے چلے اور پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ چونکہ لوگ بچوں کو خریدا کرتے تھے خادم بنا کر، غلام بنا کر، اور غلام کو کہا جاتا تھا اب۔ جیسے ہی سردار مکہ اولاد ابراہیم مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے سرکار مطلب، اور پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ 7 سال کا بچہ بیٹھا ہے، تو لوگوں نے اونٹ کی بوہاڑ پکڑ کر جہاں سے بھی گزرتے تھے مکہ کے لوگ سوال کرتے تھے اب آپ کے چہروں کو دیکھنے لگا ہوں۔ آپ کا راستہ روک کر، سرکار مطلب کا راستہ روک کر مکہ کے لوگ آپ سے سوال کیا کرتے تھے مطلب یہ آپ کا عبد ہے؟
سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ عبد ہے آپ کا مطلب، سبحان اللہ، تو مطلب یہ آپ کا عبد ہے، عبد ہے یہ آپ کا مطلب. سر اٹھائیے گا. وہ بچہ جس کا اسم گرامی شیبۃ الحمد تھا، مکہ میں اس بچے کا نام عبد المطلب پڑ گیا. سبحان اللہ، میں نبی دے دادے دی گل پہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ. لبیک. اصل میں میلاد ہوتا ہی انہی کا ہے سبحان اللہ. جن کے ننیال کا بھی پتہ ہو، جن کے سبحان ننیال کا اللہ، بھی پتہ ہو. سبحان اللہ، لبیک. وہ بچہ جس کا اسم گرامی شیبۃ الحمد تھا، پیشانی کے بال سفید تھے بزرگی کی وجہ سے اسم گرامی تھا شیبۃ الحمد، مگر مکہ میں معروف ہوئے عبد المطلب کے نام سبحان سے. اللہ. عبد المطلب آپ کا عرف ٹھہرا، آپ کا وہ معروف نام جس سے آپ معروف تھے، اور وہ پیشانی کے اندر جو سرخ رنگ کا نور تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پلتا رہا، چلتا رہا. جوان ہوئے، متعدد شادیاں فرمائی، مگر وہ نور منتقل نہ ہوا. ایک دن اپنے بابا کی طرح صحن کعبہ میں آئے، دیوار کعبہ پہ رکھا ہاتھ، اور رب کعبہ کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، جیسے میرے بابا کو بتایا تھا اس نور کی امینہ کون ہے، ویسے ہی مجھے بھی بتا اس نور کی امینہ کون ہے. سبحان اللہ، لبیک. زندگی ایسے ہی گزر جائے گی یا اس نور کی امینہ کا مجھے پتا اور خبر بھی چلے گی. آپ بھی سو گئے اپنے والد گرامی کی سنت کے مطابق، دیوار کعبہ کے ساتھ سوئے، صحن کعبہ میں سوئے. آپ کو خواب میں بتایا گیا قبیلہ وہی ہے بنی مخزومہ، سبحان اللہ، اسی قبیلے کی، اسی سردار خاندان کی ایک شہزادی ہے جن کا اسم گرامی ہے فاطمہ. سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اسد کی بیٹی ہے. سبحان کچھ اللہ، ذہن میں آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد کا نام سن کر. لبیک. فاطمہ ہے، اسد کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا سبحان اللہ، اور وہی اس نور کی امینہ ہوگی. یہ اور اسد ہے، ذہن میں رکھیے گا. اچھا، آپ کا سرکار، اب میں شیبۃ الحمد کہوں گا، سرکار شیبۃ الحمد کا نکاح ہوا بی بی فاطمہ کے ساتھ. سبحان اللہ، اچھا، وہ نور جو کبھی سرکار شیبۃ الحمد کی پیشانی میں چمکتا تھا نا، سرخ رنگ کا خوبصورت نور، وہ آج کل وجود فاطمہ میں چمکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک. دو بیٹے ہوئے. سبحان اللہ، لبیک. بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ، سبحان اللہ، اور چھوٹے بیٹے کا نام رکھا گیا عمران. سبحان اللہ، میں میلاد کے نیڑے آ رہے ہیں آہستہ. سبحان اللہ، لبیک. فرما رہے ہوں گے. بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام رکھا گیا عمران. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور عمران کا معنی ہے برباد زمینوں کو آباد کرنے والا. سبحان اللہ، لبیک. علی کے بابا کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہاں رک کر یہ بات آپ کی خدمت میں ضرور کہوں گا، جس کا نام عبداللہ ہے اس کے ایمان میں شک کر کے بندے کو لانتی تو نہیں نہ بننا چاہیے. بے شک، جس کا نام آمنہ ہے اس کے ایمان میں کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے نا. بے شک. ان کے ایمان میں شک کر کے جہنمی نہ بنو، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی جنت کو پکا کر لو. سبحان اللہ، بے شک. اس میں گرامی رکھا گیا بڑے بیٹے کا نام عبداللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام عمران. اچھا، یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں تاکہ بات مکمل ہوتی رہے. ساتھ ساتھ سرکار شیبۃ الحمد نے یہ منت مانی تھی کہ میرا بیٹا میری منشا کے مطابق سرکار عبداللہ کی صورت میں مجھے ملے گا تو مولا میں 100 اونٹ قربان کروں. سبحان اللہ، کتنے؟ 100. 1500 سال، 1550 سال پہلے کی بات کروں گا. 100 اونٹ میں قربان کروں گا. سرکار عبداللہ کا زور ہوا. آپ نے شیبۃ الحمد نے اپنے گھر سے 100 اونٹ نکالے. سبحان اللہ، رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس خاندان کے جد نے اپنے گھر سے 100 اونٹ نکال کر قربان کیے تھے، میرے دوستوں، اس کے پوتے کو دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. غریب جو ہاں، یتیم جو ہاں، یہ ہمارے ہاں یہ زرعی علاقہ ہے. پٹھے اور چارہ اپنے نامی ہوں تو بندہ کہیں اور سے ارینج کر لیتا ہے. بے شک، ہے نا، جو ذمہ دار ان کو پتا بے ہے. شک. اپنے نامی ہو نا تو بندہ ساتھ والے سے بھی کر لیتا بے ہے. شک، وہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں تنکا تک نہیں اگتا. بے شک. 100 اونٹ اپنے گھر سے نکال کر سبحان اللہ، سرکار شیبۃ الحمد نے منت کے طور پر قربان کیے. جو مکہ کے غریب تھے، مستحق تھے، وہ تو آئے کھانا کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، چونکہ یہ ہاشمی تھے. بے شک. اور جو مکہ کے سردار تھے نا، وہ روٹی کھانے تو نہیں آئے
لیکن وہ اس بچے کو دیکھنے ضرور آئے ہیں کہ بچے کو دیکھ تو آئے کہ جس کے والد نے اس بچے کی جوتی پر 100 اونٹ قربان کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیں وہ دکھتا کیسا ہے. سبحان اللہ. جب آئے تو سرکار عبداللہ کی زیارت کی, وقت گزرتا رہا, وہ نور جو کبھی شیبۃ الحق کی پیشانی میں تھا وہ آج کل سرکار عبداللہ کے ماتھے میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. سرخ رنگ کا نور سرکار عبداللہ کے مقدس ماتھے میں آپ کی خوبصورت جبین میں چمک رہا ہے. آپ جوان ہوئے سرکار عبداللہ تو وہ 100 سردار جو آپ کی زیارت کر کے گئے تھے بچپن میں, انہی 100 قبیلوں کے سرداروں کے گھروں سے بیویوں نے سرکار عبداللہ کو خط لکھے, ہم سے نکاح کریں, سبحان اللہ. ہم سے شادی کریں, ہم سے نکاح کریں, ہم سے نکاح کریں. حضور کے خاندان سے آئیں, آج مربت بھی سیکھ لیں. نوجوان تشریف فرما ہے, کسی کو خود واٹس ایپ نہیں کرتے نکاح کے, کسی کو خود میسج نہیں کرنا نکاح کا. 100 خط ملے سرکار عبداللہ کو, آپ نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. فرمایا خبردار, میرے نکاح کی بات مجھ سے براہ راست نہ کرو, میرے بابا موجود ہیں, جس نے میری شادی کی بات کرنی ہے میرے والد سے کرو. سبحان اللہ. لبیک. نوجوانوں میرے بھائیوں, اگر ماں باپ زندہ ہوں, موجود ہوں, حیات ہوں, تو اپنے نکاح کے میسج خود نہیں کرتے, اماں سے ابا سے کہتے ہیں کہ میری شادی کر دیں. سبحان اللہ. حضور کے خاندان سے تھوڑا سا تربیت کا نور بھی تو لیتے جائیں. فرمایا خبردار, کسی نے مجھ سے براہ راست شادی کی بات کی تو میرے والد سے کریں. شکار کا آپ کو بڑا شوق تھا, ایک دن شکار پر نکلے سرکار عبداللہ, چونکہ نور چمک رہا تھا اور ساتھ ساتھ مخالفت بھی چلتی آ رہی تھی. یہودیوں نے آپ کو تنہا پایا, اکیلا, حملہ کیا. اور حملے کے وقت کیفیت پتہ کیا, سرکار عبداللہ اپنا شکار کندھے پہ لاد کر واپس تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تمثیل کاری دیکھیے سیرت نگاروں کی, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار عبداللہ اپنا شکار کندھے پہ لاد کر ایسے تشریف لا رہے تھے. اب آپ کے تخیل کا امتحان ہے, اپنے کندھے پر شکار لاد کر سرکار عبداللہ ایسے تشریف لا رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے آ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے سرکار عبداللہ, اگر تصور کی یاد پہنچ گئی ہے تو پھر لطف بھی آ سبحان گیا. اللہ. ایسے سرکار عبداللہ آ رہے تھے, شکار کندھے پہ لاد کر اپنا شکار. 100 یہودیوں نے آپ پر حملہ کیا. خوبصورت تو تھے ہی, لوگ فرماتے ہیں سرکار یوسف بڑے حسین تھے, کوئی شک نہیں اس میں, یوسف بڑے حسین تھے. مگر محدثین کرام فرماتے ہیں یوسف جتنے بھی حسین تھے, نور مصطفیٰ پھر بھی عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا. سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ حسن ہے جس نے سرکار عبداللہ کو چمکا کے رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. شکار کندھے پہ لاد کر آ رہے ہیں, 100 یہودیوں نے حملہ کیا. سرکار عبداللہ نے پہلے ہی جوابی وار میں 34 یہودیوں کو قتل کیا. سبحان اللہ. باقی بھاگ گئے. پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر ایک مرد اس منظر کو دیکھ رہا تھا, اور اس مرد کا نام ہے وہب. سبحان اللہ. ہے کوئی جو مجھ سے 2 قدم آگے چلنے والا؟ سبحان اللہ. اس مرد کا نام تھا, اس میں گرامی تھا وہب. سبحان اللہ. وہب پہاڑی سے اترے, بھاگ کر پہنچے شیبۃ الحق کے پاس, سبحان اللہ. اور کہنے لگے آپ کے بیٹے عبداللہ پر یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے فلاں بستی میں, علاقے میں, وادی میں. سرکار شیبۃ الحمد آئے, ہاشمی جوان آئے, سرکار عبداللہ کو بچا کر واپس لے گئے. یہی وہب پہنچے ہیں اپنے گھر اور اپنی اہلیہ کو آواز دیتے ہیں, برا جلدی سے آ کر میری بات سنو. سبحان اللہ. اب وہاں بیٹھے, ساتھ بیٹھ گئے ہیں برا سامنے, اور وہاں اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے ہیں. برا عبداللہ کو جانتی ہو؟ برا کہتی ہیں ہاں, وہ جو شیبۃ الحق کے بیٹے ہیں, متولی کعبہ ہیں, سبحان اللہ. خاندان قریش ہیں, بنو ہاشم سے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرنے والے. ہاں ہاں وہی عبداللہ. کیسا ہے؟ برا کہتی ہے دیکھا ہے, بڑا خوبصورت ہے. وہاں کہتے ہیں خوبصورتی ہم دونوں نے پہلے دیکھ رکھی ہے, بہادری آج میں دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ. بہادری میں دیکھ کے آیا ہوں. کیا ہوا؟ شکار کر کے جا رہے تھے, 100 یہودیوں نے حملہ کیا ہے, پہلے ہی جوابی بار میں 34 یہودی مارے ہیں, اور میں نے جا کر اطلاع دی ہے شیبۃ الحمد کو, وہ آ کر بچے کو بچا کر لے گئے ہیں. برا کہنے لگی یہ ساری باتیں آپ آج مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ سرکار وہاں نے غور سے دیکھا چیخا اور فرمایا کہ تو ہے میری بیوی, آپ ہے میری اہلیہ, یہ تو میرے نال صلاح رلاویں تو ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ اپنی یا علی طیبہ طاہرہ میں نبی دے نانے دی گل پہ کرنا سبحان اللہ نبی دی نانی دی گل پہ کرنا سبحان اپنی اللہ بیٹی آمنہ کا رشتہ ہم عبداللہ کے ساتھ نہ کرتے سبحان اللہ بڑا حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ بات تو بہت بڑی ہے خاندان بھی بہت اونچا ہے مگر ایسا کیا ہو کہ وہ رشتہ قبول کر لیں سبحان اللہ وہاں کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے کوئی فکر کی حاجت نہیں ہے اس لیے کہ میرا ان پر احسان ہے اور خاندان بڑا کریم ہے احسان یہ ہے کہ عبداللہ پر حملہ ہوا تو میں نے ہی جا کے خبر دی تھی کہ اپنے عبداللہ کو آ کر بچاؤ یہی احسان جا کر دلاؤں گا سبحان اللہ امید ہے انکار نہیں کیا جائے گا سبحان اللہ فرماتی ہے جائے آزمائے قسمت کو سبحان اللہ اب سرکار وہاب چلے اور پہنچے شیبت الحم کے پاس یعنی نبی دا نانا ٹر رہا ہے تے پہنچ گیا نبی دے دادے دے کو سبحان اللہ بہت شکریہ اور آ کر تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا آپ پر احسان ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ سرکار شیبت الحم فرماتے ہیں بالکل احسان ہے آپ نے مجھے میرے عبداللہ کی خبر دی ہے میرا چاند ہے جگر کا ٹکڑا ہے میں جا کر بچا کے لایا ہوں یہودیوں سے انہوں نے کہا اچھا اگر احسان ہے تو پھر احسان کا بدلہ فرمایا احسان ہوتا ہے کیا چاہیے آپ کو فرمایا اگر بدلہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں اپنا عبداللہ مجھے دے دیں میری آمنہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں میلاد بالکل نیڑے آ گیا لبیک یہ ہے لبیک ملت محمدیہ اور میلاد مصطفیٰ لبیک سرکار عبداللہ کا نکاح ہوا اور جملے بھی میرے آخری ہیں سرکار عبداللہ کا نکاح ہوا اما جی آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور وہ نور جو کبھی سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا مقدس مطہر خوشبودار اور کھلی پیشانی میں چمکتا تھا وہ نور آج کل چمک رہا ہے وجود طیب و طاہر اما آمنہ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا سرکار عبداللہ اس نور کے انتقال کے بعد منتقل ہو جانے کے بعد کچھ مہینے کے بعد کچھ ہفتے کے بعد آپ نے شام کا سفر شروع کیا بزنس ٹور پر تجارتی سفر پر ابھی شام کے راستے میں تھے کہ سرکار عبداللہ کا وصال ہو گیا اب آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے میرے شوہر سرکار عبداللہ کے وصال کی خبر جو ملی تو فرمایا غم کا وہ پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا اگر یہ غم دنوں پر پڑتا تو دن رات ہو جاتے پہاڑوں میں پڑتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ کنچی کنچی ہو جاتے کہ میرا وہ شہزادہ جس نے اپنے والد کو نہ دیکھا میرا شوہر جس نے اپنی نشانی کو نہ دیکھا اور شوہر بھی عبداللہ جیسا امین نور محمدی فرماتی ہے غم کا وہ پہاڑ تھا کہ مجھے رہا نہ گیا میں نے مصلی لیا اماں فرماتی ہیں اماں آمنہ اور پہنچ گئی اپنے حجرہ شریف کے اندر مصلی بچھایا اور بیٹھ گئی مصلی پر اور رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگی مولا تو نے مجھ سے میرا عبداللہ لے لیا ہے